تو اگر آپ نے احمدیت کو سمجھنا ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم خدا کی قدرت کے مخالف ہیں. ہم خدا کی قدرت کی تائید میں یہ مجبور ہیں یہ باتیں کہنے پر، کیونکہ اگر آپ نے خدا کو ایک کہانی بنانے والے کے تصور کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کیا تو ایسا خدا دنیا ہر جگہ رد کر دے گی. ہم قرآن سے وہ خدا پیش کرتے ہیں جس کو دنیا رد کر سکتی ہی نہیں. اس لیے احمدیت کا مزاج سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ بنیادی اصول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا، کائنات کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے. فرمایا میری کائنات میں جو قانون ہیں وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں جیسے تھے، اسی طرح چلتے رہیں گے. کوئی نہیں ہے جو ان کو تبدیل کر سکے، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے. جب رکھنا نہیں ہے تو جب قانون توڑیں گے تو رکھنا پیدا ہوگا. تو اللہ کی طرف ایسی بات، غیر معقول بات کہ کائنات پیدا کرے بغیر رکھنے کے اور پھر اس کے نظام کو توڑ کر اس میں رکھنا پیدا کر دے، یہ بچگانہ کہانیاں ہیں. قرآن اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس میں جو آپ کے سامنے مضامین پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کی تائید میں ہے، نہ کہ اس کے مخالف ہیں. اگر آپ پیغام سمجھ لیں حکمت کا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا. اگر نہیں سمجھیں گے تو کہانیوں میں بستے رہیں گے. جو عیسیٰ 2000 سال نہیں اترے وہ اگلے 2000 میں بھی نہیں اترنے. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، کیا رخ بدل گیا ہے حالات کا، اور ابھی اتر ہی نہیں رہے، اس لیے کہ چڑھے ہی نہیں. عام نبی تھے، نبیوں کے طور پر فوت ہوئے ہیں، صلیب پر نہیں فوت ہوئے. خدا نے اعجازی طور پر صلیب سے بچا لیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس نقطۂ نگاہ سے آپ جماعت احمدیہ کے عقیدے اور اس کی تشریحات پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ ہم قرآن کے یا اسلام کے مخالف معنی نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور اسلام کی تائید میں سائنس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں.